اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بابرکت مہینے کی بابرکت ساعتیں، بابرکت راتیں اور بابرکت دن آپ کو نصیب ہیں۔ امید ہے آپ اس مہینے سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور امید ہے آپ صلوات شعبانیہ اور مناجات شعبانیہ کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے اور اعمال مشترکہ بھی انجام دے رہے ہوں گے، چونکہ ماہ شعبان المعظم کے بہترین اعمال میں سے صدقہ و استغفار ہے۔ ویسے بھی اپنی زبان کو استغفار سے معطر رکھنا چاہیے، کیونکہ استغفار کے حوالے سے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ استغفار کرے گا اسے 4 فائدے حاصل ہوں گے۔ خداوند متعال اسے ہر پریشانی سے نجات دے گا، ہر تنگ مقام سے اسے نکالے گا، ہر خوف میں اسے امن دے گا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ اگر ماہ شعبان کے علاوہ آپ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تو قید نہیں ہے کہ کسی خاص مہینے میں بھی نبی نے فرمایا ہو کہ استغفار کرے، یہ تو 12 مہینے کبھی بھی استغفار کرے، اپنی زبان کو استغفار سے معطر کرے، تو نبی فرما رہے ہیں یہ 4 فائدے آپ کو مل رہے ہیں۔ ہر پریشانی سے نجات، ہر تنگ مقام سے نکالے گا خداوند متعال، ہر خوف میں آپ کو امن دے گا، یہاں تک کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے آپ کو خدا رزق عطا فرمائے گا۔ تو جب اتنے فائدے ہیں استغفار کے، اور اسی استغفار کا ورد آپ ماہ شعبان میں کریں، جو کہ بہترین عمل ہے ماہ شعبان کا، جس کے حوالے سے روایت ہے کہ اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ خداوند متعال آپ کی کیسے مشکلات کو دور کرتا ہے، کیسے آپ کے کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، کیسے آپ کو خوف سے امن دیتا ہے، اور کیسے پروردگار آپ کو رزق سے مالا مال کرتا ہے۔ تو اس عمل کو جاری رکھیے۔ بڑھتے ہیں ماہ شعبان کے روزوں کی طرف۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ماہ مبارک شعبان کے 10 روزے مکمل کرے، خدا اس کی قبر کو 70 ضرب 70 یعنی 70 بائی 70 ہاتھ ناپ کے لحاظ سے اس کی قبر کو وسیع کر دے گا۔ قبر میں وسعت چاہیے نا، چھوٹی جگہ آپ کو مشکل لگتی ہے، قبر بھی آپ کو بڑی چاہیے۔ ماہ شعبان کے 10 روزے مکمل کر لیں تو قبر وسیع مل جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں ماہ شعبان المعظم کی 10ویں شب کی نماز کی طرف، یعنی 9 اور 10 شعبان کی درمیانی رات کی نماز۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان کی 10ویں شب میں یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات میں 4 رکعت نماز پڑھے، طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، 2 کر کے پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھے، اور ایک اور روایت میں 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں 3 دفعہ پڑھ لینے میں دونوں روایتیں جمع ہو جاتی ہیں، 1 مرتبہ والی بھی اور 3 مرتبہ والی بھی، اور سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ کے بغیر علی العظیم تک، اور 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے تو خداوند متعال فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھ دو، 1,00,000 اس کے درجات بڑھا دو، اور اس کے لیے 1,00,000 گناہوں سے مغفرت کا عنوان لکھ دو، اس کے ماں اور باپ کو بخش دو، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور ہمسایوں کو بخش دو۔